نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے حسن اخلاق کو اپنے کلام عظیم میں ذکر فرما دیا اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس رتبے پر ہم نے آپ کو قائم کر دیا، تو پھر آپ کیسے اچھے اخلاق والے نہ ہوتے؟ کیونکہ جب اللہ کسی کو جس طرح بنانا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ نہ بن سکے۔ اللہ جب ارادہ کر لیتا ہے کسی کو کوئی نعمت دینے کا تو وہ اسے مل ہی جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے یہ معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، اس ابتدائے اسلام میں جب مسلمان راستے میں خطرہ محسوس کر رہے تھے، ہر جگہ دشمنان اسلام کی آبادی تھی، تو پھر اس وقت نماز کو قصر کیا گیا تھا۔ 4 رکعت نماز فرض 2 رکعت پڑھوائے گئے تھے۔ اب اسلام پھیل گیا، راستوں میں کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، تو اب ہم نماز قصر کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا تحفہ ہے، تم اسے قبول کرو۔ اور فرمایا جب اللہ تحفہ دینا چاہے تو کسی کا دل چاہے لینے کو یا نہ چاہے وہ واپس نہیں کر سکتا، اسے تو لینا ہی پڑے گا۔ اور پھر آپ کے اعلیٰ اخلاق کیوں نہ ہوں؟ آپ کی تو پوری مبارک زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے معلوم کیا، اے اماں جان ہمیں یہ بتائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن عظیم نہیں پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا تو ہے۔ فرمایا یہ پورا قرآن عظیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاقی کو تو ذکر کر رہا ہے۔ جب قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے نماز قائم کری۔ قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات اللہ کے رسول نے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، تو اللہ کے رسول نے حج بھی کیا اور 4 عمرے بھی کیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ کھڑا ہو اور رات بھر اگر تو چاہے تو عبادت کر، چاہے تو اس میں سے کچھ کم کر لے، چاہے تو زیادہ کر لے، لیکن رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کر اور قرآن کو بڑی تسلی سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رات ایسی نہیں گئی پوری زندگی میں کہ آپ نے رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز نہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اب یہ رات کا قیام فرض نہیں رہا، ہم نے نفل کر دیا آپ کے لیے۔ دل چاہے پڑھے نہ دل چاہے نہ پڑھے، مگر پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفل کی بھی ایسی پابندی فرمائی کہ کبھی آپ کی مبارک زندگی میں آپ کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اگر ایک آدھ بار کبھی رہ بھی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل آیا تو رات کی عبادت کے بدلے 12 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اور پھر اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دی کہ جو لوگ کوئی بھی عمل وظیفے کے طور پر، وظیفے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے
کہ ہم نے کوئی جنوں کو قبضے میں کرنے کے لیے پڑھا ہے یا کسی اور دنیا کے مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ وظیفے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے جس عمل کی پابندی شروع کر دی ہے، جیسے کوئی رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہے، کوئی صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے، کوئی رات کو تبارک الذی تلاوت کرتا ہے، کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے، کوئی اور اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کسی کا کوئی اور وظیفے کا ورد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجبوری کی وجہ سے رات کو اپنا وظیفہ پورا نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ صبح کو سورج نکلنے کے بعد اپنا وظیفہ پورا کر لے، تو اللہ اسے ایسی بنا دے گا جیسے وہ وظیفہ اس نے اپنے وقت کے اوپر پڑھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، اور پورا قرآن عظیم پہ عمل کرنے کا شاندار نمونہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سب سے اچھا نمونہ ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو ہم نماز کیسے پڑھیں تو یہ دیکھو ہمارے رسول نے کیسے پڑھی، صدقہ و خیرات کیسے کریں تو دیکھو ہمارے رسول نے کیسے کیا، بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، محلے داروں سے کیسا سلوک کریں تو دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے کیسا سلوک کیا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور اللہ کے بندوں کو کیا حکم دیا کہ کیسے اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آؤ، کیسے رشتوں کو جوڑ کر رکھو۔ فرمایا جو اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی خیر و برکت پیدا کرتا ہے اور اس کی عمر میں بھی خیر و برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جو رشتوں کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا جو رشتے کو توڑے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ تو توڑتے توڑتے آدمی رشتے کبھی اکیلا رہ جاتا ہے، کوئی دو انگلیوں کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حتی الامکان آدمی کوشش یہ کرے کہ جو رشتے اللہ نے عطا فرما دیے ان کی قدر کرے اور ان کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرے۔ دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں اس کی پرواہ مت کرو، کہ جہاں تم یہ دیکھو ذرا سی نظر بھی کسی کی بدلی ہوئی تو بدگمان ہو جاؤ بلا وجہ، آنا جانا چھوڑ دو۔ ایسی ایسی لوگ تعلیموں کی اشاعت کر رہے ہیں کہ بھائی ذرا بھی اگر تم اپنا وہاں پر عزت کی صورت نہ دیکھو تو تعلق ختم کر دو۔ ارے کیا پتہ کس موقع پر جو ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہے تمہارے ساتھ اتفاق سے اس کا ذہن کی سلجھن میں ہے، وہ آپ کے ساتھ وہ قدردانی نہ کر سکا تو ایک دو مرتبہ سے آپ بدگمان ہو کر اپنے پرانے اور قریبی تعلقات کو ختم کر دیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اپنے رشتہ داروں کی، اپنے محلے داروں کی، ملنے والوں کی باتیں برداشت کرو، اگر بری بھی لگیں تو چشم پوشی سے کام لو، اسے نظر انداز کر دو، جو تمہیں غلط لگ رہی ہیں ان کی باتیں جو اچھی لگ رہی ہیں انہیں اختیار کر لو۔ آپ نے کیسے کیسے برداشت کیا ہے، بڑا ہمت والا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی عالم کے کچھ دینار قرض تھے، حضور نے قرضہ لے لیا تھا اس سے، کیونکہ یہ جو اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہوتے ہیں خاصان خدا، یہ کسی کے سامنے اس لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں کہ ان کا مال ہمیں مفت میں مل جائے فری میں، اگر کبھی مجبوری بھی ہوتی ہے تو قرض لیتے ہیں، یہ انسانی ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، مجبوری ہے، بڑے بڑے اچھوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے، صاحب حیثیت لوگوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی قرض لینے کی، تو قرض کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا ہے، جس پہ اعتماد ہوتا ہے لوگ اسے قرض دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول پر، اللہ کے ولیوں پر لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا، بھیک نہیں مانگتے تھے، بلا وجہ نذرانے قبول نہیں کیا کرتے تھے، اگر پریشان ہو جاتے تھے تو قرضے سے اپنی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ اگر کبھی پریشان حال ہوتے تھے، 8 بیٹیاں تھیں، ان کا خرچہ تھا اور باغ میں اتنے رقم نہیں آ پاتی تھی کہ اس سے پورا ہو سکے تو قرض لے لے کے پورا کیا کرتے تھے۔ جب انتقال کا وقت آیا اور میدان احد میں آپ تیاری کر کے جنگ کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں گئے تو فرمایا بیٹے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے آج شہادت میری ہوگی، مگر میری وصیت یاد رکھنا، تمہاری 8 بہنیں ہیں ان کا خیال رکھنا، اور اتنا میں قرض دار ہوں لوگوں کا قرض ادا کرنا۔ تو قرضے لے لے کر اپنے پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
جب ان کی شہادت ہو گئی، واقع میں ہو گئی، وہ تو ان کی کرامت ہے کہ انہیں اللہ نے ظاہر کر دیا کہ تمہاری شہادت ہونا ہے اور سب سے پہلے ہونا ہے۔ آ گئے کچھ دنوں کے بعد، قرض خواہ لائیے صاحب ہمارا تمہارے والد کے اوپر قرض آ رہا تھا، 4-6 آ گئے اکٹھے ہو کر۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہے بھائی، باغ میں جتنی کھجوریں ہیں سب لے لو، بانٹ لو آپس میں اور والد کا قرضہ ختم کر دو۔ نہ یہ کچھ نہیں، جتنا آ رہا تھا حساب لگا کے لیں گے سب ہم۔ اب وہ ڈرے کہ پتہ نہیں باغ میں اتنی کھجوریں پیدا ہوئی بھی ہیں نہیں ہوئی ہیں کہ قرضہ ادا ہو جائے نہ ہو جائے۔ سوچ رہے تھے، دل میں میرے یہ آ رہا تھا کہ چاہے سب کھجوریں چلی جائیں، میں اپنی بہنوں کے لیے کہیں اور سے انتظام کر لوں گا، مگر ان کا قرضہ ادا ہو جائے کی صورت سے۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قرض خواہ آ گئے سر پہ چڑھ کے، لیکن میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر کچھ رعایت کر دوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جانے کا وعدہ کیا کہ جب تمہارے قرض خواہ آ جائیں قرضہ مانگنے والے، اور تو تم کھجوروں کے ڈھیر اکٹھے کر لینا اور ہر قسم کی کھجوریں الگ الگ لگا لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، قرض خواہوں کو بلا کر لائے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائے۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید حضور آئے ہیں تو ہم سے کچھ سفارش کریں گے قرضہ کم کرنے کی، تو انہوں نے ان کو گھورنا شروع کیا۔ حضرت جابر کو بلا کے لائے حضور کو، قرضہ ہم ایک روپیہ بھی کم نہیں کریں گے، ایک کھجور بھی کم نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے قرضہ کم کرنے کی، جس کا جتنا قرضہ ہے آؤ لے لو۔ جو بڑا والا ڈھیر تھا حضور اس کے اوپر بیٹھ گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے، ہاں بھائی تمہارے کتنے پیپے تھے، انہوں نے کہا اتنے لے صاحب، تمہارے کتنے تھے، انہوں نے کہا اتنے، تمہارے کتنے کلو تھے، انہوں نے کہا اتنے۔ حضور اس ڈھیر میں سے لیتے جا رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں، سارے قرضے ادا ہو گئے اور وہی ڈھیر کم نہیں ہوا جس پہ حضور تشریف فرماتے، باقی ڈھیر اسی طرح لگے رہے، ان پر نوبت بھی نہیں آئی ہاتھ ڈالنے کی۔ تو یہ ہیں اللہ کے مقرب بندے، جانتے تھے کہ جو اللہ کے رسول ہیں ان کی برکت ہی الگ ہوگی، یا تو ان کا چہرہ انور دیکھ کر لوگ نرمی کر دیں گے، اور اگر وہ نرمی نہیں کریں گے تو اللہ ان کی برکت سے پورا فرما دے گا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ کیسی کیسی معزز ہستی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے تو قرض دار گئے، کیا ہے پوری قوم کی خدمت کر رہے ہیں، تھوڑا سا وظیفہ لے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ مال غنیمت، مال خزانہ کو مال غنیمت سمجھ بیٹھیں، رعایا کے مال کو اپنا مال سمجھ بیٹھیں اور بے تحاشا ادھر ادھر خرچ کرنا شروع کر دیں جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے۔ وہ تو اس کو امانت جانتے تھے، اپنی ضرورت کے لائق لیتے تھے، ضرورتیں پریشانی سے پوری کر لیا کرتے تھے، قرضے لے لیا کرتے تھے، مگر مال بے تحاشا خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت موقعوں پر قرض لینے کی ضرورت پڑی ہے۔ آپ نے ایک یہودی عالم سے چند دینار قرض لے لیے، آ گیا مسجد کے پاس، مسجد میں داخل ہوا، ظہر کی نماز پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فارغ ہوئے تھے، کہنے لگا اے محمد میرے قرض آ رہا ہے آپ کے اوپر، اتنے دینار لائیے میرا قرضہ۔ ارے بھائی تم اچانک کیسے آ گئے، ہمارا وعدہ تو بعد میں کا تھا، اس وقت تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ کہا یہ کچھ نہیں بھائی، قرضہ ہے ہمارا، کوئی ہم پابند تھوڑی ہیں آپ کے کہ جب لے لینا جب لے لینا، جب تک آپ قرضہ نہیں دیں گے میں واپس نہیں جاؤں گا یہاں سے، اور آپ کو بھی نہیں جانے دوں گا۔ اچھا بھائی نہیں جانے دو گے، لے ہوا بیٹھ جاتے ہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ حضور بیٹھ گئے اس کے ساتھ، صحابہ بھی ادھر ادھر بیٹھ گئے، یہودی بیٹھ گیا، رو کے بیٹھا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ اجی اس نے نہ عصر کے وقت چھوڑا، نہ مغرب کے وقت چھوڑا، نہ عشاء کے وقت چھوڑا، رات بھر بٹھا لے رکھا، فجر کی نماز بھی وہیں ہو گئی، پھر بھی نہیں اٹھنے دیتا۔ صحابہ اب دھمکی دے رہے ہیں، رات بھر حضور کی نیند نہیں ہوئی، نہ خود گیا نہ جانے دیا، ہمیں بھی پریشان کیا، آنکھیں نکالنا ہے اس کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بھائی یہ کچھ مت کرو، اس کا حق ہے، حقدار کا یہ حق بنتا ہے، وہ جیسے چاہے سلوک کر سکتا ہے، اور یہ ہمارے معاہد ہیں، ان سے معاہدہ ہے، اس لحاظ سے ہم ان پر کوئی ظلم نہیں کر سکتے۔ بس جب ذرا دن چڑھا، 10-11 بجے کا وقت ہوا تو وہ خود ہی اٹھا اور حضور کے قریب آ کر کھڑا ہوا، ادب سے ہاتھ باندھ کر، اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں قرضہ لینے نہیں آیا تھا، میں تو عالم ہوں، تورات پڑھے ہوئے ہوں، تورات میں نے آخری نبی کے جو صفات پڑھے تھے وہ دیکھنے آیا تھا کہ وہ بڑے برداشت کرنے والے ہوں گے،
بڑی نرمی سے پیش آنے والے ہوں گے، بازاروں میں شور و شغب کرنے والے نہیں ہوں گے، کسی کو سخت اور تکلیف دہ بات کہنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ سارے صفات میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، وہ میں نے دیکھ لیا اور یقین کر لیا۔ اب میں سچے دل سے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا آدھا مال تو ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور باقی جو کچھ میرے پاس مال ہے اس میں بھی جب آپ چاہیں حکم فرما دیں، جہاں آپ کہیں گے وہاں میں خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ یہودی بہت دولت مند تھا، آدھی دولت فوراً حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ تو اچھے اخلاق کا اثر یہ پڑتا ہے۔ اگر آپ تحمل سے، بردباری سے اپنے رشتہ داروں سے کام لیں گے تو اول آپ کے دل کو تکلیف تو ہوگی، مگر کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھ لینا کہ آپ کے رشتہ دار ہی کہتے ہوں گے، یار دوست اور تعلقات والے محلے والے ہی کہتے ہوں گے، یار آدمی بڑا اچھا ہے، کسی کی بات کا لوٹ کے جواب نہیں دیتا، کوئی غلط بات نہیں کہتا، سب سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، تو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ کے دربار میں عزت و شرف حاصل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نرم اخلاق اختیار کرنے والے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں۔ تو جب نرم اخلاق میں فائدہ ہی فائدہ ہے تو ہم کیوں نہ نرم اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنی سختیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ یہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما، سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کل عالم کے مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ سب مسلمانوں کے گھروں میں چین سکون پیدا فرما، شیطان کے وسوسوں سے، نفس کے شرارت سے، فاسد خیالات سے، بدگمانیوں سے ہمیشہ ہمارے رشتوں کی، تعلقات کی، نسبتوں کی حفاظت فرما۔ ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما۔ آخرت میں بھی ہم تمام مسلمانوں کو ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم و بحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔